دیکھا بھی ہو، لیکن یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ امید سے تھی، اور اس حالت میں سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن روبی جس طرح بات کر رہی تھی، شاید اس نے مجھے ان دونوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ خیر، روبی کو چھوڑ کر میں گھر واپس آ گیا۔ گھر میں ایمن منال سوہا کے پاس بیٹھی تھی اور مما سوہا کی فکر میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو منال اٹھ کر کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ مما کے کندھوں پر رکھا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سوہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نے سوہا کی طرف دیکھ کر کہی تو اس نے غصے میں اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ مما بولی، دیکھو میری بچی کی حالت 2-3 دنوں میں کتنی خراب ہو گئی ہے۔ اب میں مما کو کیا بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی لڑکی سے عورت بن چکی ہے، اور اس کو عورت بنانے والا کوئی اور نہیں جس سے پیار کرتی ہے نواز۔ اسی سے اس نے اپنی پہلی ملاقات کی ہے۔ خیر، یہ بات میں کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ دیر سمجھانے کے بعد منال چائے لے آئی اور ہم سب نے بیٹھ کر چائے پی۔ اس دوران میں ایمن کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایمن بھی اب نخر چکی تھی اور اس کے اوپر بھی عورتوں والا روپ چڑھ گیا تھا۔ رات میں اچھی طرح سے سویا نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ ابھی میں سو رہا تھا کہ کسی نے مجھے اکر ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو منال مجھے اٹھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ روبی کو جا کر اسکول سے لے آؤں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، میں نے اس کو پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لیا اور وہ میرے اوپر گر گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں منال کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا اور وہ کمرے سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں، کوئی اجائے گا؟ میں نے کہا کوئی نہیں آتا۔ آخر ایک نہ ایک دن تو تم نے میرے ساتھ اسی کمرے میں ہونا ہے۔ نیچے سے ماما کی آواز، اے وہ مجھے بلا رہی تھی۔ تو منال جلدی سے اٹھ گئی اور مجھے یہ کہتے ہوئے نیچے چلی گئی کہ میں بھی جلدی سے نیچے آ جاؤں۔ میں اٹھ کر فریش ہوا اور نیچے ایا اور روبی کو لینے چلا گیا۔ روبی کو واپس لانے کے بعد میں اپنے کھیتوں میں چلا گیا، جہاں باغ میں عروج اور ساحر کام کر رہے تھے۔ عروج کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد میں نکلس سے سبزیوں کے بارے میں پوچھنے لگا اور اسے سے حساب کتاب کرنے لگا۔ اس کی منگیتر ڈولی بھی آج ساتھ تھی، جس کو میں شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی نخرے دکھا رہی تھی۔ میں ابھی نکلے سے حساب کر رہا تھا کہ ڈولی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے درخت کے پاس جانے کو کہا۔ حساب کتاب کرنے کے بعد نکلس چلا گیا اور میں اس کے بتائے ہوئے درخت کے پاس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہ ائی اور کہنے لگی، نواب زادے کیسے ہو؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم نے مجھے خیریت سے یہاں بلایا ہے؟ وہ بولی، اس دن تم کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا، ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ بولی، میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔ میں نے کہا، مطلب کیا سکھا دو گی؟ تو وہ مجھے چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، یہی کہ 2 لوگ پیار کیسے کرتے ہیں۔ میں اس کے بات سمجھ تو گیا تھا، لیکن انجان بنتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بولی، شام کو جب تم پانی لگانے آؤ گے تو مجھ سے اس کی روبی کے ساتھ جا کر باڑے سے دودھ لے آؤں۔ میں نے 2 بالٹیاں اٹھائیں
اور روبی کو آواز دی اور گھر سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی میری نظر روبی پہ پڑی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ شاید نہا کر رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری نظر اس کے اوپر ٹھہر گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا اور روبی سے کہنے لگا کہ جلدی میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کو ساتھ لے کر باڑے میں چلا گیا۔ دودھ نکالتے وقت روبی بولی، بھائی، صبح آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، کون سی بات کا جواب؟ روبی بولی، یہی کہ آپ صدف اور نرگس کے کمرے میں اوپر کیا لینے گئے تھے۔ میں بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں اوپر گیا ہی نہیں تھا۔ وہ بولی، اب مجھے بہن سمجھ کر جواب نہ دی۔ جیسے میں نے اب کو اپنا بوائے فرینڈ بنایا تھا گارمنٹس کی شاپ پر، اب بھی مجھے اپنی گرل فرینڈ بنا لے، میں نے کہا۔ لیکن پھر بھی بات تو وہی ہوگی نا کہ میں اوپر گیا نہیں تھا۔ وہ بولی، میں نے خود اب کو دیکھا ہے، میری آنکھیں جھوٹ کیسے بول سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے تمہیں نیند میں مغالطہ لگا ہوگا۔ وہ بولی، نہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے اب کو دیکھا ہے۔ اب میں پکڑا جا چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روبی کو کیا جواب دوں۔ وہ بولی، اب مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو۔ تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا اور بولی، میں اب سے وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، اس کے بعد میں اب کے پیچھے پیچھے بھی آئی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک پل لیے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، اور پھر؟ تو روبی شرماتے ہوئے بولی، اور وہ بھی دیکھا جب اب صدف اور نرگس کے ساتھ بارش میں نہا رہے تھے اور ان کے ساتھ شرارتیں کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ اور پھر اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی کہ میں نے صدف اور نرگس کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس کی بات سن کر تمہیں پتہ نہیں کن سوچوں میں کھو گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ روبی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی، اب کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ بات کسی سے نہیں کروں گی، لیکن اب مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو اب سے پوچھوں گی اب مجھے سچ بتائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ سکون ملا کہ وہ یہ بات کسی سے نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، ابھی نہیں، لیکن جب بھی پوچھوں گی اب مجھ سے وعدہ کریں کہ سچ بتائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ روبی بولی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اور اب اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ بولی، ہم دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہیں اور اتنا تو چلتا ہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دودھ نکالا اور واپس گھر آ گئے۔ روبی کی باتیں ابھی میرے کانوں میں گھوم رہی تھیں، لیکن مجھے اس کی تسلی سے کچھ سکون ملا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ دیر گھر رہا اور پھر شام کے پچھلے پہر دوبارہ کھیتوں میں پانی لگانے چلا گیا۔ میں پریشے کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے نوری نظر آئی تو میں نے اس کو آواز دی اور اس سے پریشے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، کل سے بھی شادی کرنی تھی اور دوسری طرف میں پریشے سے بھی محبت کر بیٹھا تھا۔ اگر میں منال کو چھوڑتا ہوں تو اس کی شادی نواز سے ہو جائے گی، اور اگر پریشے کو چھوڑتا ہوں تو وہ رو رو کر کچھ کر لے گی۔ ابھی میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ مجھے جیسیکا کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، نواب زادے، کیا سوچ رہے ہو؟ میں بولا،
کچھ نہیں۔ وہ بولی، کیا آج کیتوں کو پانی نہیں دینا؟ آج تو پریشے بھی نہیں آئی، ہم تو آج کھلا پانی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور میں اس کے ساتھ جا کر اپنی فصلوں کو پانی دینے لگا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ڈولی آ گئی اور جیسی سے بولی، تمہیں ماسی بلا رہی ہیں۔ جیسی بولی، میں نواب زادے کے ساتھ پانی لگا رہی ہوں۔ ڈولی بولی، تم جاؤ، میں اس کی مدد کرواتی ہوں۔ ڈولی کی بات سن کر جیسی چلی گئی۔ جیسی کو جاتے ہوئے دیکھ کر ڈولی کے منہ پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ جیسی کے جانے کے بعد ڈولی نے میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں نواب زادے، مجھے تو لگا تھا کہ تم یہاں نہیں آؤ گے۔ میں بولا، تم بلاؤ اور میں نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ وہ بولی، کیا تم اتنے معصوم ہو کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کس لیے بلایا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں معصوم ہوں،